الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلكم فاولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام آفتاب ہرا پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مکان تاجدار کائنات محسن انسانیت ہادی انس و جاں محسن کائنات محسن مخلوقات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور مرسلہ قائد الانبیاء شفیع معظم رسول مکرم نور مجسم سید عالم سرور عالم سید الکونین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین راحت العاشقین مراد المشتاقین انیس الغریبین پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں، بے حد و بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک سوال کے جواب کے لیے اپنی حاضری پیش کی ہے۔ بہت سارا سوال گردش کر رہا ہے اور خاص طور پر ربیع الاول شریف میں یہ بہت زیادہ مسائل سوال و جواب کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 12 ربیع الاول شریف کو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس دن تو آقا علیہ السلام کا وصال ہے، آپ کی وفات کا دن ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے؟
مختلف طرح کے آراء اور مختلف طرح کی باتیں یہ گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ آئیے ہم اس الجھن کی سلجھن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں پڑ جائیں کہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ وفات کا دن ہے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بروز سوموار، جسے ہم پیر والا دن کہتے ہیں، بروز سوموار پیر والا دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف میں کائنات ارضی میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کا ظہور پر نور ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، حضرت سیدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اصل سوال یہ ہے، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے نازل کردہ پاک قرآن مجید فرقان حمید، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا حکم فرمایا ہے، اس کو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے، تاکہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو، کسی وسوسے میں مبتلا نہ ہو، اور ہماری نئی جنریشن کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، بالخصوص ابلیس کی سازشوں کا شکار نہ ہو، ابلیس کے بہکاوے کا شکار نہ ہو۔ ہماری نیو جنریشن اور ہمارے عوام یہ کسی بھی پروپوگنڈے کا حصہ نہ بنے، بلکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ انتہا کی محبت میں، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اس رنگ میں رنگ جانا ہی صبغت اللہ ہے۔ یعنی اللہ کا جو رنگ ہے وہ رنگ کیا ہے؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، رومی کشمیر، جنہوں نے بڑی شعر آفاق کتاب لکھی ہے سیف الملوک، انہوں نے اس میں ایک شعر میں خوبصورت اس انداز کو پرویا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں وہ لکھتے ہیں، کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندا۔ توجہ ہے؟ کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندا، او پکا رنگ محمد والا چڑھیا کدی نہیں لیندا۔
مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی کا رنگ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا رنگ، یہ رنگ ہی تو صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ اس لیے دنیا کے ادھر ادھر کے نعروں کی بجائے آپ اگر یہ نعرہ لگائیں نا کہ الحمدللہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سبق دیتا ہے، دین اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ آج کا جو عمل میں بتانے لگا ہوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے، اور جو اس عمل پہ لگ گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارکہ کا عمل، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا عمل، آج یہ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، حضور علیہ السلام کی پاک آل کا عمل مبارک کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل مبارک کیا ہے۔ جس امتی نے، جس کلمہ پڑھنے والے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوان نے، میری بیٹیوں، بہنوں، میرے بیٹوں، بھائیوں نے اس عمل مبارک کو اپنا لیا، تا صبح قیامت، تا صبح قیامت انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک دنیا جہاں کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیڑے پار فرما دے گا، نیا پار لگا دے گا۔ خدا بندے قدوس، خدا بندے متعال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یاد رکھیں، اس عمل مبارک کی برکت سے اتنا نوازے گا کہ کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اچھا، پوری کائنات میں اس کے خزانے بٹ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، بدھ مت، پوری کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اونچی بولیے ذرا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت مشدی صاحب، کون پہنچا رہا ہے روزی؟ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کا نام ہے جلسہ توحید، توحید کانفرنس، جس میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ روزے ازل سے لے کر روز ابد تک تمام ارواح کو اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس میں، اس جلسے کے اندر عیسائیوں کی روحیں بھی ہیں، سکھوں کی روحیں بھی ہیں، ہندوؤں کی روحیں بھی ہیں، کفار و مشرکین کی روحیں بھی ہیں، گستاخ اور بے ادب روحیں بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں، منافقوں کی روحیں بھی ہیں، عاشقوں کی روحیں بھی ہیں، نہ ماننے والوں کی روحیں بھی ہیں، ماننے والوں کی روحیں بھی ہیں، اولیاء و صالحین کی روحیں بھی ہیں، شہداء کرام کی روحیں بھی ہیں، صدیقین کی روحیں بھی ہیں، انبیاء و مرسلین کی روحیں بھی ہیں۔
تمام ارواح کو اکٹھا کر کے، اللہ اکبر، بات بڑی مزے کی ہے، بڑی لطیف ہے، بڑی خوبصورت بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ پوری کائنات کی روحیں روز ازل سے روز ابد تک جتنی بھی روحیں دنیا میں آنی ہیں، تمام کی تمام روحیں اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ حضرت جامی صاحب، بات سمجھ آ رہی؟ تمام کی تمام ارواح وہاں پر، اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی۔ بیگانے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اپنے وہ ہیں جو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تمام ارواح موجود ہیں، کانفرنس کا اعلان ہوتا ہے، اور یہاں پر خطاب رب ذوالجلال خود فرماتا ہے۔ خطاب رب ذوالجلال کا، اور یہاں پر جلسہ جب ہوتا ہے شروع، تو خطاب ہوتا ہے الست بربکم۔ شاہ حسنین رضا صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا، بات بڑی دلچسپ ہے۔ خطاب ہوتا ہے اور خطاب فرمانے والا آفتاب حراق مالک، حبیب مکرم کا پروردگار، تاجدار ارض و سما کا اللہ، پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق خود خطاب فرماتا ہے۔ اور خطاب کا موضوع کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار، تمہارا پروردگار، تمہارا؟ اب جو ہے توجہ چاہوں گا سننے کے لیے، اگر کان ہی نہیں تو سنایا کس کو جائے گا؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، اقرار کرنے کے لیے زبان چاہیے، بولنے کے لیے، اظہار کے لیے زبان چاہیے۔ حضرت پیر محمد حسنین رضا صاحب، اب وہ تو عالم اجسام نہیں ہے، عالم ارواح ہے، وہاں پر تو روحیں ہیں، روحیں ہیں۔ بولے کون؟ بولے کون؟ وقت کی عظیم ہستی بلکہ حضرت سید تعالی آپ نے بھی اس کا نقشہ کھینچا، اور یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نا، ان کو سمجھنے کے لیے ان کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ دل کے کانوں عقل مند ہونا چاہیے۔ یہ غافل دل، جاہل دل، جو ذکر الہی سے محروم ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل بھی مسلمان ہونا چاہیے. یہ تصدیق ہے جو زبان پہ الفاظ ہیں ان کی تصدیق کرے. تو خطاب ہوتا ہے الست بربکم. کہیں سے آواز نہیں آئی. جدھر سے سوال ہوا تھا، جہاں خطاب ہو رہا تھا، قریب سے آواز آتی ہے قالو بلا، ہاں تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے. حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا نقشہ کچھ اپنے انداز سے اس طرح کھینچا. فرمایا کن فیکون، جدا فرمایا تے اسامی کو لحاظ سے ایک لا مکان، مکان سی ساڈا، ایک آن وچ خاک رلیا سے، ایک ملک اسانو سجدے کر دے، ایک آن وچ بت پھسیا سے، بلے شاہ نفس پلید پلید چھکی تھا، اساں مڈوں پلید تا ناسے. اور جس طرح کہ میں نے کہا مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا، آپ یوں پھر اپنا انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کن فیکون تنکل دی گالے، اساں اگے پریت لگائی تے میں حرف نشان نہ آہا، جدو دتی میم گوائی، اجے تے سانو او پہ دس دے، بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رل دو میں بیٹھے جد سکھ دوہانو آج. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ پڑھی ہے میں نے. جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں، اپنے گھر میں قرآن مجید کھولیں، قرآن پاک کو کھولیے اور ترجمہ نکالیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، پیغمبروں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا، اس کے اور ضرور مدد کرو گے. اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبروں سے عہد لے رہا ہے کہ میرے محبوب کی مدد کرنا اور اس پر ضرور ایمان لے آنا، کس پیغمبر پر؟ جو تمہارے پاس آئے گا. ابھی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے، ابھی تو عالم اجسام میں معاملات نہیں ہوئے، لیکن رب تعالیٰ پہلے ہی اپنے محبوب پیغمبر کا تمام انبیاء، تمام مرسلین، ان سے عہد لے رہا ہے. یاد رکھیں، یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ پہلے جلسے سے ہٹ کر ہے، اس کو ہم جلسہ میلاد کہتے ہیں.
پہلے جلسہ توحید ہوتا ہے تو خطاب صرف اتنا ہے، کتنا؟ الستو بربکم، جواب آتا ہے قالوا بلا۔ یہ روح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے جواب ملتا ہے ہاں تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر جلسہ میلاد ہے۔ اب جلسہ میلاد میں رب تعالیٰ نے فرمایا ساری روحیں نکل جاؤ، کفار و مشرکین اب نہیں داخل ہو سکتے، یہود و نصارہ داخل نہیں ہو سکتے، غیر مسلم بد عقیدہ داخل نہیں ہو سکتے، ایون کہ مسلمانوں کی روحیں بھی اس میں نہیں آ سکتی، اولیاء کی روحیں بھی نہیں آ سکتی، علماء کی روحیں بھی نہیں آ سکتی، محدثین مفکرین مفسرین کی روحیں بھی نہیں آ سکتی۔ یا اللہ کنہوں نے آنا ہے؟ فرمانے باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انبیاء و مرسلین کی روحیں ہیں۔ اب یہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی روحیں ہیں، اور رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو وہ ویلا کون سا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور یہ جلسہ یار کے لیے منعقد کیا گیا۔ اب اگر تو یہ دیکھا جائے کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کس بات پر ہے؟ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہے، تو پھر یاد رکھیں آقا علیہ السلام کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں بھی نہیں تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا تھا، جب صرف اور صرف ارواح کا عالم تھا، عالم ارواح تھا، تو اس میں اللہ پیغمبروں سے عہد لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، تم ضرور ضرور میرے محبوب کی اور محبوب کے آنے کی اطلاعیں ہو رہی ہیں کہ میرا محبوب آئے گا۔ محبوب ابھی ہزاروں سال، لاکھوں سال گزرے بھی نہیں، ابھی تو ہزاروں سال بعد یہ معاملہ ہونا ہے، اس محبوب نے آنا ہے، لیکن پہلے عہد لیے جا رہے ہیں۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ؟ اللہ اکبر۔ تو سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا، فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے شیس علیہ السلام، آپ سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ادریس علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، اسحاق یعقوب علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں تم سب پر گواہ ہو جاتا کہ یہ عہد ہوا ہے۔ فمن تولی بعد ذلکم فاولئک هم الفاسقون، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، اعراض کرے، یہ لوگ اطاعت سے خارج ہیں جو پھر جائے۔ اب ایمان سے بتائیے کیا پیغمبر اپنے عہد سے پھر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو بتا رہا تھا، بتانے کا مقصد اہمیت تھا کہ اس عہد کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد و پیمان اور عہد و میثاق لیا، اور ان سب پیغمبروں کی امتیں بھی اس میں داخل ہو گئیں کہ وہ پیغمبر اس عہد میں اپنے اصیل اور امتوں کے نمائندے تھے، جیسے نمازیوں کا امام نمائندہ ہوتا ہے،
اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے۔ اب میلاد یہ نہیں ہے کہ ڈھول بجائے جائیں، میلاد یہ نہیں ہے کہ بھنگڑے ڈالے جائیں، ڈانس کیے جائیں۔ ان حرام کاموں کو میلاد کے نام سے منسوب کرنا سراسر لا علمی ہے، کم علمی ہے، یا پھر ہٹ دھرمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا، میلاد کا معنی ہے ولادت باسعادت، آقا علیہ السلام کی پیدائش۔ تو آقا علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منا کر، آقا علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منا کر ہم شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں، شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ زمین کی تہوں سے جیسے درخت کی جڑوں کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح شرک کو جڑ سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو میلاد مناتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ایسا محبت کا انداز پیش کرتے ہیں کہ شرک جڑ سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیسے شرک جڑ سے ختم ہوتا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں میلاد مناتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ بھائی میلاد منانا شرک نہیں ہے، بلکہ میلاد منانا شرک کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ کیسے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی شان یہ ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ کسی کوئی اس سے جنا گیا، نہ وہ خود کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، اور وہ کسی کا باپ نہیں۔ ان چیزوں سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا کر ہم گویا یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں سوموار کے دن حضرت عبد المطلب کے شہزادے، آپ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں آمنہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جن کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جن کا نور جلوہ گر ہوا ہے، اور جن کے نور کی چمک ایسے ہوئی کہ حضرت اماں آمنہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے مکہ میں اپنے گھر میں رہ کر جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ پیدا ہوئے، اماں آمنہ کے آنگن میں آپ تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر اتنا نور چمکا، اتنی روشنی ہوئی، اتنے نور کے جلوے بکھرے، اتنی نور کی کرنیں پھوٹی کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آئے۔ اور صرف محلات ہی نظر نہیں آئے پیر صاحب، جو ملک شام کے اندر کوئی اونٹوں کی قطاریں جا رہی تھی میں نے ان کو بھی دیکھ لیا، ان کے گلوں میں جو رسیاں تھیں میں نے ان کو بھی دیکھ لیا۔ اب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نیو جنریشن اور میرے عوام اور پوری دنیا میں
امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں تک سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ بدبخت، بدقسمت، بد نصیب ہوگا جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت میں خوش نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی نہ منائے۔ اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر تکلیف کن کو ہوئی؟ تکلیف کن کو ہوئی؟ یہود و نصارہ کو تکلیف ہوئی، کفار و مشرکین کے گھروں کے چراغ بجھ گئے، ان کے چہروں کی لائٹیں بجھ گئیں، ابلیس بہت بڑی غم کی کیفیت سے دوچار ہوا۔ روایات میں آتا ہے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اپنے آپ کے ویلے کرنے لگ گیا، پیٹنے لگ گیا اپنے آپ کو، آہو بکا کرنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا تجھے کیوں موت پڑ گئی ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے آج تک ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، چیختے ہوئے نہیں دیکھا، چنگھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا او بدبختو، آج وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، جن کی خاطر کائنات کو سجایا گیا، اور جن کے آنے کا اعلان ہر نبی نے کیا، ہر پیغمبر نے کیا، ہر رسول نے کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اعلان ہوتے رہے، جن کے آنے کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں اللہ کے آگے مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد میں وہ رسول بھیج دے جو تو نے ازلوں سے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ شریف، تو جب گھر مکمل ہو گیا تو پھر رب تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ انعام عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام جاؤ میں نے آپ کو بخش دیا۔ عرض کی یا اللہ گھر بڑا عالی شان بنایا ہے، انعام تھوڑا ہے۔ مستری گھر بناتا ہے نا تو پھر گھر والوں کو کہتے ہیں جی انعام بھی دو، کام مکمل ہو گیا انعام بھی دو۔ دستور ہے نا، کام مکمل ہو جائے تو مالک انعام دیتا ہے، مالک کام کی خوشی میں انعام دیتا ہے۔ تو دستور ہے نا دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے فرمایا انعام دے دیا، آپ کو بخش دیا۔ عرض کی یا اللہ انعام تھوڑا ہے، گھر بڑا عالی شان بنایا، بڑی ریجاں لا کے بنایا، انعام اور عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بھی بخش دیا، آپ کے ماننے والوں کو بھی بخش دیا، آپ کی آل اولاد کو بھی بخش دیا۔ یا اللہ گھر بڑا عالی شان بنایا، تیری شان بڑی عظیم ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، انعام چھوٹا ہے، یا اللہ انعام بڑا عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر مانگو ابراہیم کیا مانگتے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا اللہ اکبر ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار، کیونکہ صرف آپ دعا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ دعا آپ مانگ رہے تھے اور آمین حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آمین کر رہے تھے۔ یا اللہ ہماری اولاد میں سے وہ محبوب بھیج دے جو اپنے خزانوں میں ازلوں سے چھپا کے رکھا ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی گئی۔ تو اللہ تو تبارک و تعالی نے اس دعا کو یعنی دعائے خلیل کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمایا، اور یہ دعا پہ آمین کہنے والے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس لیے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو شہزادے تھے، دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدہ
اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سیدہ اما سائرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے بے شمار ہزاروں انبیاء بھیجے، لیکن جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارک سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ نیک لوگوں کی لڑی چلتی رہی، میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سلبوں اور پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، کعبہ کے اندر 360 بت پڑے تھے جو گرنے لگے، کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے، اور فارس کے اندر جو 100 سال سے آتش کدا تھا بجھ گیا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے آیا ہمارا نبی۔ ایسی شمع روشن ہوئی، ایسی شمع جس کی روشنی میں تمام باطل مشلیں بجھ گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے تارے کھلے سب کے سب بجھ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے قلم نے کمال نہیں کر دی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ جلسہ کیا جائے، میلاد یہ نہیں ہے کہ پہاڑیاں بنائی جائیں، میلاد یہ نہیں ہے کہ ڈھول ڈمکے کیے جائیں، میلاد یہ نہیں ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، بلکہ میلاد کی خوشی یہ ہے، میلاد کی خوشی یہ ہے، میلاد کی خوشی یہ ہے کہ تذکروں کی خوشبو میں بکھیری جائیں، اور اگر تو تذکروں کی خوشبو میں بکھیرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی، آپ کے حسن و جمال کی، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والی ظاہر ہونے والی برکات کی، ان فیوزات کی اگر تذکروں کو کرنا اور ان تذکروں کو عام کرنا گناہ ہے، تو پھر سوچ لو اپنے گریبانوں میں کہ آپ کس طرف جا رہے۔ یہ تذکرے تو رب تعالیٰ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملے، اللہ کا فضل ملے، خوشی ملے، رب کی رحمت ملے، تو فرمایا خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اب خوشیوں کا اظہار ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر جب آپ خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کا تعلق نیت، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کھانا پکا کے تقسیم کریں، آپ لوگوں میں صدقہ و خیرات کریں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں کی خوشبو میں بکھیریں۔ اور یہ پتہ ہے ہم آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟
آقا علیہ السلام کی آمد پر، آپ کی ولادت باسعادت پر جو خوشیاں رونما ہوئیں، جو واقعات ہوئے، ان کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہی میلاد ہے، اور بیان اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جل اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی بہار آ جائے، آپ کے جو اندر عشق ہے، محبت ہے، اس کے اوپر نکھار آ جائے۔ تو ان کو اگر روکنا آپ کا مقصود ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو روکا جائے، تو ذکر مصطفیٰ کو روکا نہیں جا سکتا۔ آئیے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف چلتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا پل، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ آپ کا ذکر ہوتا جائے گا، پہلے سے زیادہ آپ کا ذکر ہوتا جائے گا، پہلے سے زیادہ ذکر ہوتا جائے گا، سبحان اللہ، ذکر بڑھتا جائے گا، ذکر بڑھتا جائے گا، ذکر بڑھتا جائے گا۔ اور یہی آپ جہان رنگ و بو میں دیکھ لیں، پوری کائنات میں گورے ہیں، کالے ہیں، اجمی ہیں، عربی ہیں، پشتو ہیں، فارسی ہیں، انگلش ہے، کسی زبان سے کوئی تعلق رکھتا ہے، پوری کائنات محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں پروئی جا رہی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے خوشی منا رہا ہے۔ اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ولادت باسعادت کی خوشی نہ مناؤ، تو بھائی ولادت باسعادت کی خوشی کائنات کی ہر چیز نے منائی ہے، ذرے ذرے نے منائی ہے، ذرہ ذرہ منائے کیوں نہ، خوشیاں منائے کیوں نہ۔ میرے اور آپ کے نبی صرف انسانوں کے نہیں ہیں، بلکہ آپ جن و انس کے بھی نبی ہیں، نباتات کے نبی ہیں، جمادات کے نبی ہیں، حشرات کے نبی ہیں، چرند پرند کے نبی ہیں، فرش والوں کے نبی، عرش والوں کے نبی، زمین والوں کے نبی، آسمان والوں کے نبی، شرق والوں کے نبی، غرب والوں کے نبی، شمال والوں کے نبی، جنوب والوں کے نبی، انسانوں کے نبی، حوروں کے نبی، فرشتوں کے نبی، غلمان کے نبی، جبرائیل کے نبی، میکائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، کل کائنات کے نبی ہیں۔ اونٹ آ جائے بارگاہ رسالت میں، اس کی سنی جاتی ہے، چڑیا آ جائے اس کی پکار سنی جاتی ہے، گدھا آ جائے اس کی پکار سنی جاتی ہے، بارگاہ رسول کریم میں ہرنی آ جائے شکایت لے کر اس کی پکار سنی جاتی ہے، بارگاہ رسالت ماب میں کوئی آ جائے، جن آ جائے، انسان آ جائے، ارے میں کہتا ہوں جن و انس بہت بڑی بات ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چیونٹی آ جائے، چیونٹی آ جائے، اس کو عزت، مقام، رتبہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ اس کے نام کی پوری سورت نازل فرما دیتا ہے، جسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ ارے جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا، لیکن تیرے اور میرے نبی جناب سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، آپ ان کے بھی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے، کسی کی نبوت ایک ملک کے لیے، ایک 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، کچھ عرصے کے لیے۔ کسی نبی کی نبوت اور رسالت کچھ مدت کے لیے، کچھ علاقے کے لیے، کچھ زبان والوں کے لیے، لیکن تیرے اور میرے نبی کل کائنات کے نبی ہیں۔ ہر زبان والا، نہ زبانوں پہ مخصوص، نہ لباس پہ مخصوص، نہ علاقے پہ مخصوص، نہ کسی سلطنت میں مخصوص، بلکہ شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین و آسماں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسماں، 14 طبق میرے نبی کے نور سے روشن اور منور ہے۔ انٹرنیشنل نبوت، عالمگیر نبوت، عالمی نبوت، کل عالمین کے لیے۔ کہاں تک کے لیے؟ اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک پوری کائنات کا پروردگار عالم، عالمین کا رب، عالمین کا پالنہار، کائنات کی ہر شے کو رزق عطا فرمانے والا کون ہے؟ کل کائنات کا خالق کون ہے؟ پروردگار کون ہے؟ انسانوں کو رزق دینے والا، پاکستانیوں کو رزق عطا فرمانے والا اللہ اکبر، اور پوری کائنات کے لوگوں کو رزق عطا فرمانے والا، ہر ملک چاہے کوئی زمین کے اوپر ہے، چاہے کوئی مخلوق زمین کے نیچے ہے، چاہے کوئی مخلوق سمندر کی تہوں میں رہتی ہے، چاہے کوئی مخلوق اللہ اکبر آسمانوں پہ رہنے والی ہے، جہاں جہاں پر بھی کوئی مخلوقات ہیں، پوری کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں لیکن میرا نبی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے اور آپ کے کریم آقا کی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے وہاں تک چرچے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصطفیٰ کے وہاں تک جھنڈے لگا دیے، جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ تو پھر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ جس محبوب کی آمد پر ماں کو ماں کا مقام ملا، بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، بیٹے کو بیٹے کا مقام ملا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا مقام ملا، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا مقام ملا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس محبوب کی آمد سے کائنات کا چپا چپا روشن ہو گیا، جس سراج منیرہ کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمکا اٹھا، جگمگا اٹھا، اس محبوب کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں تو کیا کریں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بات آگی 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائیں یا وفات منائیں؟ اللہ اکبر، نہیں جی، 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے یہ بات طے کر لیں کہ آپ ولادت کی خوشی منانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات کہتے ہیں نا 100 سنار کی، توجہ رکھنا میری طرف، 100 سنار کی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ولادت ہوئی مانتے ہو نا؟ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جو نہیں مانتا وہ مشرک ہے، جو نہیں مانتا وہ مشرک ہے، اس لیے کہ نبی خدا نہیں ہے، نبی خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے۔ خالق تو بولو تو صحیح یار، میں کچی گلتی نہیں کر رہا پیا۔ خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ معبود کون ہے؟ نبی علیہ السلام معبود نہیں ہے، نبی علیہ السلام معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے محبوب کا خالق ہے، نبی پاک خالق نہیں ہے، نبی پاک خالق نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے مکہ معظمہ شہر میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک کی تو جڑ کٹ گئی پیر صاحب، شرک تو ختم ہو گیا، شرک کی جڑ کٹ گئی۔ اس لیے شرک تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ ہم تو کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی پیدا ہوئے،
اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ جبل ہرا پہ جا کے دیکھو، اسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ جبل نور کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اس لیے دو نوروں والا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی دو لخت جگر ان کے گھر ہیں۔ جن کو نسبت ہو گئی وہ افضل ہو گئے۔ حسنین کریمین علیہم السلام، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اور بھی شہزادگان ہیں اور بھی صاحبزادگان ہیں، لیکن حسنین کریمین علیہم السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ٹھہرے اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی کے بطن سے ہیں۔ ان کے نانے جیسا پوری کائنات میں کسی کا نانا نہیں، ان کی والدہ جیسی کسی کی والدہ نہیں، ان کے والد جیسے کسی کے والد نہیں۔ تو جن کو نسبت ہو گئی کائنات کی کسی چیز کو، اور بھائی جس دن کو نسبت ہو گئی آقا علیہ السلام کے ساتھ، جس مہینے کو نسبت ہو گئی آقا علیہ السلام کے ساتھ، کتابیں اور بھی آسمان سے نازل ہوئیں، صحیفے اور بھی آئے، لیکن قرآن کو نسبت صاحب قرآن سے ہو گئی۔ یہ قرآن قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ کلام اللہ تمام کتابوں میں فضیلت پا گیا۔ تو جس دن میں سرکار، جس رات میں سرکار تشریف لائے، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، رات کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی، صبح کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو محبوب کی آمد پر خوشی منائیں یا نہ منائیں؟ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آئیے یہ میرے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ کا یہ کلام اور خطاب ہے کہ پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا۔ اب یہاں سے عقیدے کو درست کر لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر رب تعالیٰ کے عذاب نہیں اتر رہے، ورنہ گناہ کرنے میں کسر ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ ناپ تول میں کمی، لین دین میں کمی، سود خوری ہمارے اندر، رشوت خوری ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، نفرتیں ہمارے اندر، ایک دوسرے کے اوپر بلا سوچے سمجھے فتوے کسنا ہمارے اندر، لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا کم اور کفر میں لے جانا زیادہ ہمارے اندر بیماری، ملاوٹ ہمارے اندر، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جھوٹی قسمیں کھانا ہمارے اندر، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ عیب جن لوگوں میں تھے، جن امتوں میں تھے، شراب خوری، زناکاری، فحاشی، عریانی، ان ساری قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن یہ سارے عیب ہونے کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں، تو یہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے۔ اب وہ خوشی کا اظہار اس طرح کریں، صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کو کپڑے لے کے دیں، لوگوں کو کھانا لے کے دیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، خوشیاں بانٹیں۔ ہاں اگر گھر کے اندر تم نے چراغاں کیا ہے اور تمہارے دائیں بائیں اوس پڑوس ہمسایوں میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، تو تیرے اس چراغاں سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ تم کسی کے گھر میں راشن لے کر دے دو۔
تم کسی کو کھانا کھلا دو۔ اور صحابہ کا عمل کیا تھا، آل نبی کا عمل کیا تھا، محمد و آل محمد کا عمل کیا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اور آج تک اہل مکہ اور اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ آپ نے تو دسترخوان دیکھے کتنے خوبصورت سجتے ہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اہل مکہ اور اہل مدینہ۔ اللہ میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ بینڈ باجے نہیں بنا کے میلاد ہوتا۔ ہم رات کو ایک پروگرام میں جا رہے تھے تو میں نے ساتھیوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو وہ جناب ڈھول بجاتے جا رہے ہیں 5-7 اور ڈانس ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو بھی حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی طرف ڈال دیا جائے گا کہ یہ دیکھو میلاد منا رہے۔ اہل سنت و جماعت کا اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہے جن کو تم منسوب ادھر کر دیتے ہو۔ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ جلسے کرنا، یہ جلوس کرنا کیا ہے؟ بھئی یہ جلوس لوگوں کو بتانا ہے اور بارگاہ الہی میں شکر کا نذرانہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک غیر مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا، حیرانگی کی بات ہے 1450 سال ہو گئے اور یہ مسلمان اپنے نبی کی ولادت کے دن کو نہیں بھولے۔ اور جب امتیوں میں اتنی وفا ہے تو اس نبی کی وفا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اندر اتنی محبتوں کو رکھا ہے، تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا، حضور کی کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صدیوں پہلے یہ میلاد کی خوشی کو میں پھر سے بتا دوں کہ میلاد کے موقع پر خوشی منانا اہل ایمان کی نشانی ہے۔ کن کی نشانی ہے؟ اہل ایمان کی۔ کن کی نشانی ہے؟ عشاق کی نشانی ہے، عاشقان رسول کی نشانی۔ ہم اس محبوب کی آمد پر جشن نہ منائیں، خوشی نہ منائیں، لیکن جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بار گیت باجے لگے ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں اس طرح کا، ڈانس کرتے ہیں اور غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، ہم ان کے سراسر خلاف ہیں۔ ہم ان کے، بولو تو صحیح یار، ہم ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل ہوں، آقا علیہ السلام کے بچپن کے معجزات، جوانی کے معجزات، جب سرکار پیدا ہوئے تو کیا کیا معجزات رونما ہوئے، وہ بتائیں امت کو۔ کیوں چھپاتے ہو یہ باتیں؟ کیوں چھپاتے ہو کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا؟ کیوں چھپاتے ہو؟ بتاؤ لوگوں کو کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اپنے گھر کے اندر نور کا ایک سلسلہ دیکھا۔ کیوں چھپاتے ہو یہ بات؟ جب وہ یہودی راہب جو مکہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا تو آپ کی ولادت باسعادت کے وقت اس دن کو صبح صبح وہ چیختا ہوا آیا اور کہنے لگا بتاؤ کس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، کس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کئی گھروں کے باہر لوگ نکلے، ہمارے گھر ہوا ہے، ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں، کوئی ایسا بتاؤ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، جس کا باپ وفات پا چکا ہو وہ بتاؤ۔ تو کہا قریش کے ایک قبیلے میں سردار عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس بیٹے کا، اس لڑکے کا باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اور وہ پیٹنے لگا، چیخنے لگا، کہنے لگا اے یہودیو، اے اسرائیلیو، تم ہلاک ہو گئے،
جس نبوت کے انتظار میں ہم تھے وہ نبوت کی بازی قریش لے گئے، ہمارے ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا۔ تو بھائی جان بوجھتے ہوئے بھی وہ خوشی نہیں مناتے تھے، ابلیس خوشی نہیں مناتا۔ امام اجل شارح بخاری حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب للدنیا میں رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آدمی پر رحم کرے جس نے شب ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو عید کے طور پر منانا شروع کیا، تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی، ان کی بیماری مزید بڑھے اور وہ اس مرض کی دوا سے عاجز آ جائیں۔ یعنی جو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا، یہ شعر بالکل بجا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اور ان ابلیس کے پیروکاروں کا علاج علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر میلاد مناؤ، اسی میں ان کا علاج ہے۔ میلاد گج وج کے مناؤ، اللہ اکبر۔ اور جناب والا شان جس بندے کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی تھوڑی سی بھی خوشی نہیں ہوتی، یقین کریں وہ منافق نہیں ہے بلکہ اصلی منافق ہے۔ منافق نہیں بلکہ اصلی منافق ہے، جس کو ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوتی آقا علیہ السلام کے آنے کی، آقا علیہ السلام کی ولادت کی۔ اب وہ لوگ اپنی منافقت کو چھپاتے کیسے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں۔ او جی لڑکیاں دی شادی ہو جائے، کوئی غریب لڑکی دی شادی ہو جائے۔ اس سال ویسے مجھے پیر صاحب بتا رہے تھے کہ اس غریب لڑکی کی شادی آخر ہو ہی گئی ہے، جس کی شادی کا ہر سال میلاد پاک کے مہینے میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، اس لڑکی کی شادی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہو ہی گئی ہے۔ ہاں جی، اور یہ لوگ کبھی بھی الیکشن کے دنوں میں کروڑوں روپے خرچ ہوں تو یہ نہیں کہتے کسی لڑکی کی شادی ہو جائے، کسی بیوہ کی مدد ہو جائے۔ اور بھائی سارا کچھ ہی ہوتا ہے، بیوہ کی مدد بھی ہوتی ہے، مدارس کی خدمت بھی ہوتی ہے، مساجد کی خدمت بھی ہوتی ہے، یتیموں کی مدد بھی ہوتی ہے، غریبوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ عاشقان رسول ہر کام میں بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین مدینہ جو مدینہ منورہ شریف کے گرد و نواح میں رہتے تھے، ان کے طرز پر چلتے ہوئے کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا شکر منانے کی بجائے، خوشی منانے کی بجائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ جو اشتہاروں پہ بینروں پہ پیسہ لگ رہا ہے، اس سے کسی غریبوں کو کپڑے بنا دیے جائیں، جبکہ وہ الیکشنوں کے دنوں میں ایک ایک جگہ پر 100 بینر لگا ہو، اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ بھئی کپڑے لے کے دو نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ ان کا مقصد غریبوں یتیموں کی مدد ہے، نہ ان کا مقصد بے سہارا لوگوں کی مدد ہے، نہ ان کا مقصد کوئی اور۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کو روکا جائے، ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے۔ پر یہ ذکر نہ رکا ہے نہ رکے گا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یہ گھٹائیں تیرا ذکر، اور اللہ کو منظور ہے تیرا ذکر بڑھانا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا مومنین کی نشانی ہے۔ اب جو آخری نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں، جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ و ہستی دنیا میں محبوب دو جہاں کی تشریف آوری ہے اور ان کی رحمت ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی رحمت سے ہی ہم مسلمان ہیں، وہ محبوب تشریف نہ لاتے
تو ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا۔ مکہ بھی تھا، اللہ کا گھر بھی تھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بلکہ بت کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی پھر روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے اور کعبہ سے بتوں کو نکالا جاتا ہے، برنا ہو کے لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، ان کو انداز طواف بتائے جاتے ہیں، آداب طواف بتائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے رسول پاک سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا میں نے سوچا تھا کہ آپ اللہ کا نام لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا۔ اللہ کا گھر بھی تھا، اللہ کا گھر ہے بھی، رہے گا بھی۔ اور یہ مکہ معظمہ تھا اور ہم بھی یہاں تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کعبہ معظمہ میں ہمارے سامنے بت پڑے ہوئے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یہ وہ ہستی ہیں میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں بتایا، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کی معرفت عطا کی کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اب تعالیٰ نے اعلان بھی دیکھے نا کیسے کروایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا تو محبوب کی زبان اقدس سے کروایا، اور رحمتوں کا تاج پہنا کر جس محبوب کو بھیجا، ان کی رحمت سے ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں، ان کی رحمت سے ہماری شریعت میں نرمی اور آسانی ہے، انہی کی رحمت کی برکت سے ہماری شکلیں آج تک سلامت ہیں۔ مشتی صاحب ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوئی۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، رات کو گناہ کر کے سوتے تھے، دن کو چہرہ بدل جاتا تھا، شکل بدل جاتی تھی، کوئی بندر بن گیا، کوئی سور بن گیا، کوئی ریچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ آج ہم لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود، بے شمار گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے چہرے سلامت ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ یہ رخ والضحیٰ کی برکت سے ہے، رحمت عالم کی برکت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہم پر یہ کرم نوازی فرما رکھی ہے۔ ان کی رحمت سے ہم زمین میں دھنسائے نہیں جاتے۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، زمینوں میں دھنس جاتے تھے، ہم زمینوں میں دھنسائے نہیں جاتے۔ کن کے صدقے سے؟ آقا علیہ السلام کی رحمت کے صدقہ سے۔ دوسری امتیں کیا ہوتا تھا؟ گناہ کرتے تھے، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش ان کے اوپر ہوتی اور وہ امتیں تباہ و برباد ہو جاتی، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی، ان کے اوپر عذاب اترتا۔ ہمارے اوپر نہ پتھروں کا عذاب ہے نہ آگ کا عذاب ہے، یہ صدقہ ہے رخ والضحیٰ والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پھر بھی اگر کوئی انسان خوش نہ ہو، ہم کہتے ہیں اس محبوب کے آنے سے کائنات چمکی ہے، اس محبوب کے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ ہم گناہگار سیاکار تھے، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی پتھروں کو پوج رہا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی جانوروں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا، کوئی چاند اور سورج کو پوج رہا تھا۔
وہ آئے ایک مرکز توحید پہ لانے کے لیے آئے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں رحمت معرفت الہی کا جامع توحید ہمیں نصیب ہوا۔ پھر بھی وہ انسان جو خوش نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر لے اور اللہ سے معافی مانگ کر اس دائرہ محبت میں داخل ہو جائے، اس کاروان عشق میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً جو اتنے انعام و کرام کو دیکھ کر بھی دل میلا کرے، شکل بگاڑ لے، پیر صاحب دل کو میلا کرے، شکل کو بگاڑ لے، واللہ اس کا دل پہلے سے سیاہ روح، پہلے سے ہی بدبودار ہے۔ بس وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے لیکن نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ حلیہ مسلمانوں والا ہے مگر وہ اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے۔ بقول میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم صوفی شاعر رومی کشمیر فرماتے ہیں، پیڈاں وانگ حلیم دسیاں میں اوئے نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگو صورت تیری اندر دیو جاڑا۔ اللہ اکبر۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ابھی بھی وقت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے۔ آئیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا لیجئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جشن کی دھومیں مچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر ہے نا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے یثرب کی راہ گزر ہو اور پائے آرزو، یا رب کسی طرح تو یہ بر آئے آرزو، یا رب کسی طرح تو یہ بر آئے آرزو، ارماں طواف کعبہ، ارماں طواف کعبہ، ارماں طواف کعبہ کے ایمان بن گئے، مرجھا کے دونے کھل گئے گلہائے آرزو، غار ہرا کے پاس کہیں جا کے بس رہوں، دل میں بس رہی ہے یہ دنیائے آرزو، ہر شے بے اختیار محمد میں دوستو، ہر شے ہے اختیار محمد میں دوستو، دامن ہزار شوق سے پھیلائے آرزو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک اور عاشق نے اس طرح سے عرض کی کہ برس رہا ہے فضاؤں سے نور کیا کہیے، گھروں میں جشن کا عالم ہے حضور کیا کہیے، برس رہا ہے فضاؤں سے نور کیا کہیے، گھروں میں جشن کا عالم حضور کیا کہیے، ٹپک رہی ہے مسرت شگفتہ چہروں سے محبتوں کی شراب طہور کیا کہیے، طبیعتوں میں شادابیاں بہاروں کی نظر کے جام میں چھلکے سرور کیا کہیے، سمجھ میں بس آئی ہے رجس کی تعریف، قریب رہ کے بھی رہتا ہے دور کیا کہیے، زمانے بھر کی کتابوں کو چھان مارا پر ملا ہے آپ کے در سے شعور کیا کہیے، ملا ہے آپ کے در سے شعور کیا کہیے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل مبارک خود کیا، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کیا، آپ کی آل نے کیا، آپ کے صحاب نے کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک سنیے، اور آج کا یہ عمل مبارک جس نے بھی کر لیا، پیر صاحب یہ میں خصوصی آپ کی نظر یہ بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یہ عمل مبارک خود کیا، آپ کی آل نے یہ عمل مبارک کیا، آپ کے صحاب نے کیا، آپ کے غلاموں نے کیا، آپ کے عاشقوں نے کیا، آپ کی امتیوں نے کیا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا رب کائنات کی بارگاہ سے اتنے انعامات پائے گا تا صبح قیامت
اسے किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस पर अल्लाह का महबूब राजी हो जाए, जिस पर अल्लाह राजी हो जाए, फिर बताइए रब के खजानों में कोई कमी रहेगी उसको मिलने के लिए? रब के खजानों के मुंह खुल जाएंगे, दर खुल जाएंगे, खजानों के दरवाजे खुल जाएंगे। और अमल मुबारक देखे, आका अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने शुक्राने के तौर पर अपनी विलादत की खुशी में जानवर ज़बह किए, जानवर ज़बह किए। बाद लोगों ने कहा कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका फरमाया, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का रद्द करते हुए फरमाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपके दादा जान ने विलादत के 7वें दिन आप सरकार का अकीका फरमा दिया था, आपका अकीका फरमाया। और अकीका जिंदगी में एक बार होता है, 2 बार नहीं होता, नहीं किया जाता। तो बस सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को इस पर महमूल किया जाएगा कि आपने शुक्राने का इजहार किया, रब की बारगाह में शुक्र का इजहार किया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और अपनी उम्मत के लिए इसे मशरू बनाया। महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा, आका अलैहिस्सलाम की आल ने भी रोजा रखा, आपके सहाब ने रोजा रखा, आपकी उम्मत के औलिया ने रोजा रखा, सुलहा ने रोजा रखा, और आज तक उशाकाने मुस्तफा सोमवार वाले दिन रोजा रख कर अपने महबूब का मीलाद मनाते हैं। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के तज़किरे छेड़ते हैं, मोजज़ात सुनाते हैं, आप सरकार के कमालातो वाक़यात, आपकी आमद की बरक़ात, आपके आमद के फयूज़ात वो सुनाते हैं और नारे लगा लगा कर लोगों को बताते हैं कि लोगों, ये वो महीना है, ये वो दिन है जिस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मेरे वालिद हर साल मिलाद मनाते थे। एक साल लंगर के लिए कुछ ना था, फाइनेंशियली हालात कमजोर हो गए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो मिलाद मनाते थे, लेकिन एक साल हालात कुछ तंग थे, हाथ टाइट हो गया, तो कुछ ना लंगर का इंतजाम हो सका, लिहाजा आपने भुने हुए चने मंगाए और उनके ऊपर मिलाद शरीफ पढ़ा। अब मिलाद शरीफ में फिर बताता हूं कि मुनज़्ज़म तौर पे जलसे का नाम ही मिलाद नहीं है। आप जहां भी सरकार का जिक्र करेंगे, घर में अपने घर वालों को बिठा के जिक्र करें, यह भी मिलाद है। नबी पाक के मोजज़ात बयान करें, यह भी मिलाद है। नबी पाक की शान में दरूद पाक पढ़े, आपकी बारगाह में, आपकी शान में, आपकी अजमत में महफिल मुनक्कद करें, आप सरकार का जिक्र करें, यह महफिल मिलाद है। आप घर में अकेले बैठ के हुजूर का जिक्र करें, यह भी मिलाद है। अपने बच्चों के साथ बैठ के करें, यह भी मिलाद है। कई सहाबा ने इस तरह मिलाद मनाया। और आज जो समझते हैं कि ये नचने टपने वाले और प्रोफेशनल मम्मी डैडी और इस तरह के वन सवनी वैरायटियों के जो नात खान है, इनको बुलाया जाए, टिक 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 ऐसे करें तो शायद ये मिलाद होता है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी, और बोलो तो सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिलाद नहीं है। इस तरह मिलाद नहीं, ढोल ढमक्के बजाए जाए, ये मिलाद नहीं है। इस तरह डांस किए जाए, ये मिलाद नहीं है। मिलाद क्या है? मखलूक खुदा की खिदमत की जाए, इल्म से हजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे किए जाए, सरकार की शानें बयान की जाए, सरकार का बचपन बयान किया जाए, सरकार की पैदाइश के वाकयात बयान किए जाए, सरकार की मोजज़ात बयान किए जाए, सरकार की सखावत बयान की जाए, सरकार की शुजात बयान की जाए, सरकार के रुखे वद्दुहा के तज़किरे, जुल्फ़े वल्लैल के तज़किरे, सीने लम नशरा के तज़किरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के तज़किरे, आप सरकार के इश्क के तज़किरे बयान किए जाएं, यही मिलाद है। वो चाहे घर बैठ के करें, चाहे बाहर बैठ के करें, रोशनी की सूरत में चरागा करें, मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में और हुजूर के इश्क में मिलाद की रैलियां निकालें, मिलाद के जुलूस निकालें। ये मोहब्बत रसूल में जो करेंगे,
یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور آپ کھانا بنائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ضیافت کریں، خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ میلاد پاک ہے۔ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ نے توفیق دی ہے تو بکرے ذبح کریں، جانور ذبح کریں، گائے بیل بھینس ذبح کریں، اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلائیں، پکائیں، اور لوگوں میں صدقہ و خیرات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ میلاد ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہ تھا، والد صاحب کے پاس، انہوں نے بھنے ہوئے چنے منگائے اور ان پر سرکار کا میلاد پڑھا اور لنگر شریف تقسیم کر دیا۔ رات کو خواب میں آنکھ لگی، آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے، اور آپ کے سامنے بہت سارے کھانے رکھے ہوئے تھے، تو ان میں آپ سرکار نے بھنے ہوئے چنے اٹھائے اور وہ تناول فرمائے۔ تو کسی نے عرض کیا حضور بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، تو آپ نے یہ اٹھائے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارا غلام ہے۔ تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ یہاں پھر کہنا پڑے گا نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ سرکار تو کسی کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، سرکار تو محبت کو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام محبت کو دیکھتے ہیں۔ اور اہل مکہ میلاد مناتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مکہ ولادت کے دن میلاد منا رہے تھے، میں نے دیکھا یکا یک ایک طرف سے انوار نازل ہو رہے تھے، جب غور کیا تو دیکھا یہ وہ فرشتے ہیں جو ایسی محافل پر انوار و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اے اہل ایمان، شاہ صاحب کی اس گواہی اور بیان سے معلوم ہوا کہ حرمین مقدسہ پر جب 1923 سے پہلے، آج سے 100 سال پہلے، وہاں کے معمولات کیا تھے کہ اہل مکہ بڑی دھوم دھام سے میلاد مناتے تھے، بڑی دھوم دھام سے میلاد مناتے تھے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، یہ منانا ایمان والوں کی نشانی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو آپ بتائیں رب کا سب سے بڑا فضل نبی پاک کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن یہ نعمت جو ہے، جو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب ہی ان کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑا فضل کیا ہے؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو میری جب رحمت ملے تو رحمت قرآن کی روح سے دیکھیں، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ہم اس پر خوشی نہ منائیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو وفات ہوئی ہے یا ولادت ہوئی ہے؟ پیر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کی، بولو تو صحیح، آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ آپ کی، تو وہ کہیں گے کہ ولادت ہوئی ہے جی 8 کو 9 کو 10 کو، کوئی بھی دن، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 8 9 10 کو نبی پاک کا میلاد منا لیا کریں۔ جو ہمارے تک ذرائع ہیں، ہمارے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں جو خبر پہنچی ہے، ہمیں جو روایات پہنچی ہیں، وہ جمہور علماء کرام کی، وہ ہے 12 ربیع الاول شریف۔ تو ہم 12 ربیع الاول شریف کو خوشی منا لیتے ہیں آقا علیہ السلام کی، ہاں جی۔ تو آپ کو اگر 9 10 یا 8 ہے تو آپ اس دن خوشی منا لیں، خوشی منانا تو چاہیے نا۔ اور یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے بھی کہہ رہے
جو اس کا اختلاف کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے، تو پھر خوشی کا سما نظر آئے نا کہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ ہم تو میلاد منا رہے ہیں نا، تو آپ بھی میلاد منائیں۔ تو اگر آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اہل سنت کے مقدر میں لکھا ہے، یہ میلاد اہل سنت کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 اور 30 سے لے کر 39 تک، یہ دیکھ لیں۔ اور اگر کوئی اس کتاب کو دیکھنا چاہے تو اس کتاب کا نام ہے کاروان عشق۔ کاروان عشق، تاریخی جلوس یعنی کاروان عشق۔ اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہم کسی کو یہ تو نہیں کہتے پنگڑے ڈالو، لڈیاں ڈالو، ٹھمکے لگاؤ، ناچ گانے کرو، ہم تو ان چیزوں کے، ان خرافات کے خلاف ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنا، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کھانا تقسیم کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، نمازیں پڑھنا، نفل نوافل پڑھنا، درود پاک پڑھنا، حضور علیہ السلام کی بچپن کے، ولادت کے، جوانی کے اور آپ کے تذکرے کرنا، کیا یہ ہم اس کو میلاد کہتے ہیں؟ اور اگر آپ اس خوشی کو ناجائز سمجھتے ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ جائز طریقہ کیا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا منع ہے، غلط ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد اللہ نے قرآن میں منایا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت کی بات کرنا، پیدائش کی بات کرنا۔ تو یہ آگے چلیں، پارہ نمبر 14، 13 اور 14 سورۃ الحجرات آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی میلاد منایا ہے۔ اور پھر آگے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے دن جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل دن قرار دے دیا، اور پھر اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ اب یہاں کئی بھولے بالے ہمارے احباب یہ بھی کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھنے جانا۔ پھر کہتے ہیں عید والے دن تم نے روزہ رکھا ہے تو عید والے دن تو روزہ شیطان نے رکھا ہے۔ اور بھائی جمعے کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے، لیکن اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کو اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں عید ایک ہی ہوتی ہے، یہ سال میں 48 عیدیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ کئی مہینے میں 5 عیدیں آ جاتی ہیں۔ 4 جمعے تو پکے ہیں نا، تو کبھی کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے میلاد بیان فرمایا ہے، پارہ نمبر 7 اور 8 آیت نمبر 74 سے لے کر 83 تک، یہ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا تذکرہ بیان فرمایا ہے، یعنی میلاد بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یار موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، اور اگر ہم نبی پاک کا میلاد بیان کر دیں تو آپ فتووں میں آ جاتے ہیں۔ چھوڑ دیں فتوے، نبی پاک کی محبت میں ایک ہو جائیں، حضور کے عشق کے پرچم تلے پوری امت کو یکجا کر لیں، امت میں فرقوں کو بند کر دیں، فرقوں کی تقسیم کاری ختم کر دیں، یہ دکانداریاں ختم کر دیں، محبت رسول میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کی شان میں اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نازل فرمایا۔ شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچائیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہ دیکھیں پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے نبی کا میلاد جس سے تو بگڑتا ہے، چہرہ بدل لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں پارہ نمبر 3 سے 4 تک سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے لے کر 50 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ بی بی مریم کا ذکر اللہ نے ولادت بیان فرمائی، میلاد بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک اپنے گھر میں ترجمہ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ میں نہیں کہتا، آپ خود پڑھ کے خود فیصلہ کر لیں، کیا ان کی ولادت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ تمام انبیاء کو جمع فرما کر قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 80 اور 81 پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو 2 آیات میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری اپنی امت کو بحوالہ قرآن مجید عطا فرمائی، یعنی میلاد کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ سورہ صافا پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے ذکر جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو کیا ان تمام انبیاء کا ذکر قرآن میں اللہ نے ان کے میلاد قرآن میں بیان فرمائے، تو اپنے محبوب کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین قرآن و حدیث کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کریں تو اعتراض بھائی کیوں کرتے ہو، اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں جو رب تعالیٰ کا حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت ملے تو چرچا کرو، خوشی کرو، چرچا کرو۔ تو پھر جب چرچا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو بھائی آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں، بگڑتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے آپ کے میلاد کے واقعات بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ کے یوم میلاد مناتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد منانا مسلم شریف جلد اول کتاب الصیام حدیث نمبر 2642 مسند امام احمد و ذخائر محمدیہ از ڈاکٹر محمد علوی مالکی مکہ مکرمہ شریف، انہوں نے بھی بیان فرمایا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو بھئی آپ بگڑتے کیوں ہیں اور اس پر فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی محبت میں اکٹھے ہو جائیں۔ آپ نے اس دن روزہ بھی رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی بھی منانی ہے، اور یہ عمل کرنا ہے 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ 1000 مرتبہ کل بروز جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ خاص الخاص عمل ہے اور بہت عالی مرتبت ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی اندھیرے نہیں رہیں گے، کبھی پریشانیاں نہیں رہیں گی، کبھی فکریں نہیں رہیں گی۔
दुख नहीं रहेंगे, गम नहीं रहेंगे, टेंशनें नहीं रहेंगी, डिप्रेशन नहीं रहेगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, तंगदस्ती नहीं रहेगी, मुफलसी नहीं रहेगी, गुर्बत नहीं रहेगी, बहन भाइयों बेटे बेटियों की शादियों के मसाइल से आजाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में, कारोबार में, रिस्क माल में, जॉब में, मुलाजमत में बरकतें और तरक्कियां अता फरमा देगा। झूठे बातिल मुकदमात से अल्लाह ताला आजादी अता फरमा देगा। रूठे हुए मान जाएंगे, बिगड़े हुए संवर जाएंगे, परेशानियां अल्लाह दूर फरमा देगा। दौलत बेहिसाब अता फरमाएगा, रिस्क बेबहा अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियों से झोलियां भर जाएंगी, खुशियां कदमों में होंगी, कामयाबियां कदमों में होंगी, कामयाबियां, कामरानियां और दौलत अल्लाह मुकद्दर में लिख देगा। नसीबों के बंद ताले खुल जाएंगे, किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह की मेहरबानियों के फजलो करम के बारिश नाजिल होगी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मौला करीम, जो तूने हमें ये नूर अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमाया, उसके सदके से मेरी जिंदगी के तमाम अंधेरे रोशनियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह दुखों की तारीकियों से सुखों के सवेरे नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला 1000 मर्तबा किसी भी वक्त में इस अमल की मैं आप सबको इजाजत दे रहा हूं। किसी भी वक्त में, कल सुबह से लेकर फजर की नमाज से लेकर, बल्कि सुबह सादक से लेकर रात गए तक पूरा जुमे का दिन है। और अगर इसके अलावा किसी भी जुमे को आप करना चाहें तो आप जुमे वाले दिन ये अमल कर सकते हैं। अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक, 1000 मर्तबा ये पाक आपने पढ़नी है। आप इस आयत के पक्के अमल बन जाएंगे। आपको इस अमल की इजाजत है। ये अमल करके जो भी दुआ मांगेंगे रब ताला के दरबार में कबूल व मंजूर हो जाएगी। रब ताला के दरबार में कबूल मंजूर हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके नजदीक 12 नहीं है तो जो तारीख आपके नजदीक है भाई, आप उसमें मिलाद पाक कर लें। हमारे पास जमहूर और मजबूत रवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। जो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं उनको उस दिन खुशी मनाने दें। आपको आगे पीछे कोई तारीख याद है तो आप उस पर मना लें, लेकिन नबी पाक की आमद की खुशी मनाएं जरूर, उसमें शामिल जरूर हो। क्योंकि विलादत बासादत की खुशी मनाना ये हर एक के हिस्से में नहीं है। एक कम है जिब्रील दा, अबू जहल दा नहीं। ये कम है जिब्रील दा, अबू जहल दा नहीं। सरकार दे मिलाद ते झंडियां लगानियां। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने काबा की छत पे झंडा लगाया, बैतुल मकदस की छत पे झंडा लगाया, हजरत अम्मा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की छत पे झंडा लगाया। आप झंडियां लगा लें, झंडे लगा लें, जो भी खुशी का इजहार कर सकते हैं कर लें। आप मिठाइयां बांटें, जो बांट सकते हैं बांटें, जो आपके इख्तियार में आप करें। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की खुशी में, महबूब के मिलाद की खुशी में, महबूब की विलादत की खुशी में, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खुशी में पूरी कायनात में बेटों का लंगर बांटा है। लोगों के घरों में बेटियां पैदा नहीं हुई, बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। तो ये खासुल खास अमल हजूर की विलादत बासादत की खुशी में रोजा रखा करें। ये सहाबा का अमल है। अपने घर वालों को बिठा के हजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र, आपके कमालात का जिक्र, आपके नबी पाक की सीरत का जिक्र, हजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का जिक्र, आपकी विलादत बासादत का जिक्र और विलादत बासादत के वक्त होने वाले जो मौजज़ात का ज़हूर हुआ उनका जिक्र करें। और जो ज़माने जाहिलियत था वो रोशनियों की तरफ कैसे आया और रोशनियों में कैसे तब्दील हुआ, ये जिक्र किया करें। इसी को महफिल मिलाद कहते हैं। साउंड सिस्टम ना भी हो, मिलाद हो जाएगा। दुनिया का रश इकट्ठा ना भी हो, आप अपने घर में बैठ के करें, अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ करें, मिलाद हो जाएगा। माँ बेटी कर ले, माँ अकेली बैठ के कर ले, बेटी अकेली बैठ के कर ले, एक फर्द बैठ के कर ले, हजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशी मना ले। इन्नमल आमालो बिल खवातीन, इन्नमल आमालो बिन्नियात। आमाल का दारो मदार अल्लाह ने नीयतों पर रखा है। सदका और खैरात करें और खुशबुएं लगाएं, सोने कपड़े पहने, साफ सुथरा लिबास पहने। अल्लाह अकबर। और ये जो जुलूस है ये तो एक खास चीज है ना, कि लोगों को बताया जाता है, लोगों ये वो दिन है जिस दिन
पैगंबर आखिरुज़्ज़मां दुनिया में तशरीफ लाए और ये ऐलान करके शिरक को जड़ से उखेड़ दिया जाता है कि हमारे महबूब वो हैं जो पैदा हुए हैं। हमारे अल्लाह की शान है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना जना है, ना जना गया है। वो हम अकेला है, वहदहू ला शरीक है, यकता है। वो अल्लाह है और ये अल्लाह के महबूब है, ये अल्लाह के महबूब है जिनकी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया है। उस महबूब की आमद पर हम खुशियां ना मनाएं, झंडे ना लगाएं, झंडियां ना लगाएं, चरागा ना करें, कुमकुमें ना लगाएं, रोशनियां ना करें। हमने तो ये छोटी सी रोशनी का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की खुशी में तो चांद बनाया, सितारे बनाए, सूरज बनाए। ये कुल कायनात को चांद, सितारों और सूरज से रोशन किया। इसलिए लौला कलमा खलक़तुल कायनात। प्यारे, अगर आपको बनाना ना होता तो कायनात की कोई चीज ना बनाता। ये सबसे बड़ा अमल है। रोजा रखें और सदका व खैरात करें, खुशबू लगाएं। और बेहतरीन अमल आपके लिए एक अपना तजर्बा शुदा पेश कर रहा हूं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। 1000 मरतबा पढ़ें, सबको इजाजत है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जिंदगी से तमाम अंधेरे खत्म फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।